اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ جنہوں نے میری آیتوں کو اور میرے ملنے کو نہیں مانا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اس بات کو نہیں مانا، اللہ کے احکام سنے نہیں مانا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں ہے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انکار کرنے والوں، نہ یہاں کوئی فائدہ نہ وہاں کوئی فائدہ، گھاٹے میں ہی رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کے مقابل ہو کر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کی عطا سے مومنوں کے بہت مددگار ہیں، اور آخرت میں کچھ کو دنیا میں کچھ کو آخرت میں بھی اللہ والوں کی مدد ملے گی، وہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کریں گے۔ اب جو قرآن کے انکاری ہو گئے، اللہ کی آیتیں نہیں مانی، قیامت کے انکاری ہو گئے کہ نہیں بس یہ دنیا ہی ہے، آخرت یا قیامت کا کوئی ذکر نہیں، تو جو انکاری ہو گئے وہ منکرین قیامت اور کافر یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، ان کے حصے میں رحمت نہیں ہے، تو یہ جزا کے کیسے قائل ہو سکتے؟ جب یہ قیامت کے ہی منکر ہیں، جنت کے ہی منکر ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے ہی منکر ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، تو پھر ان کے لیے رحمت نہیں ہو سکتی، یہ مایوس ہے، کیونکہ یہ قائل نہیں ہے۔ ایک بات سنی آپ نے، دوسری بات یہ، بہت سے کافر ایسے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب موت ہوتی ہے تو جسم بھی ختم ہو جاتا ہے، روح بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں دونوں کو موت آتی ہے، جبکہ مومن کیا کہتے ہیں؟ صرف موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ اگلے جہان جانا ہے، اور روح مرتی نہیں ہے، کیونکہ وہ امر رب ہے، اللہ کے حکم سے ہے وہ۔ تو جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں پھر ان کو رحمت مل سکتی ہے؟ اونچی نہیں، تو ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی بات انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کو پہچانے۔ کائنات میں رہتا ہے تو دیکھے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ سارا نظام کون چلا آ رہا ہے؟ بغیر ستونوں کے اتنے آسمان کھڑے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سبزے، یہ جہاں جہاں پہاڑ ہیں، کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ رب کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ آج نام لیتے ہو سونامی کا، زلزلے کا، یہ کون ہے جو ساری بستیاں ہلا دیتا ہے؟
کون سی طاقت ہے؟ یہ کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ یہ اتنے کھانے کھاتے ہو، یہ کون ذائقے بناتا ہے؟ یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ نعمتیں، پھر بھی رب کو نہیں مانتے ہو تو تم انکار کرتے ہو تو تمہارے لیے رحمت نہیں ہے۔ رحمت مہربانی کس پر ہوگی؟ ماننے والے پر۔ کہیے گا تو جو نہیں مانتے، اسی لیے آپ نے جان لیا کہ بخشش ہوگی، نجات ہوگی تو ایمان والے کی۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے بھلے کتنے عمل ہوں اس کی بخشش ہو سکتی۔ شیطان نے عبادت کی یا نہیں کی؟ اللہ کو ایک مانتا تھا یا نہیں؟ مگر نافرمانی کی، اس کے حکم سے انکار کیا، نتیجہ یہ کہ اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم اکڑتے نہیں ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم عاجزی کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں مگر بے ایمان نہیں ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والے کی بخشش ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ گناہ کرتے ہیں ہم، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ کوئی کہے نہیں جی میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ وہ کہے کہ جی میرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں۔ کوئی کہے جی میرے گناہ تو سمندر کے پانی کے برابر ہیں۔ کوئی کہے جی میرے گناہ کا تو کوئی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اللہ کی رحمت گن سکتا ہے کوئی؟ پوچھ رہا ہوں، ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں گے گنتی میں آ جائیں گے، اس کی رحمت گنتی میں آ سکتی۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہے، کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، پھر سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ۔ واللہ تعالی اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، کتابوں میں ہے۔ طواف کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، ایک شخص کہیں سے آیا ہے اور وہ بھی طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے کوئی اور دعا نہیں کر رہا، صرف اللہ کا ایک نام پکار رہا ہے، یا کریم یا کریم یا کریم، آواز کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، یا کریم کہتے ہوئے حضور نے سنا تو واقعے میں لکھا کہ حضور نے بھی یا کریم فرمایا۔ اس نے نوٹ کیا کہ یہ پہلے کچھ اور پڑھ رہے تھے، میری آواز سن کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، حضور کو سن کر صحابہ نے کہنا شروع کر دیا۔ وہ رک گیا، رک کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، دیکھ کر اس کو آنکھیں اس کی وہ جھپکنا بھول گیا کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا پیارا۔ اس نے کہا اگر تم خوبصورت نہ ہوتے تو میں تمہاری شکایت لگاتا، تم بہت خوبصورت ہو، اگر اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میں تمہاری شکایت لگاتا، تم مجھے دیہاتی سمجھ کر میری نقل کرتے ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ کو تو غصہ آ گیا، کیا کر رہا ہے یہ، کس طرح بات کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، اس سے پوچھا تو کس سے میری شکایت لگاتا؟ اس نے کہا میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگاتا۔ بات کر رہا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا تو ان کو جانتا ہے، مانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں، ان سے میں آپ کی شکایت لگاتا۔ فرمایا تجھے تیرے نبی سے ملا دوں؟ میرے آقا مہربان، فرمایا تجھے تیرے نبی سے ملا دوں جن سے تو ملنے آیا؟ اس نے کہا شاید آپ بھی ان سے ملنے آئے ہیں، میں نے ابھی طواف پورا نہیں کیا، تو میں طواف پورا کر لوں پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی نہ ملوا دوں؟ اس نے کہا آپ کو شاید جلدی ہے، لگتا ہے آپ کو جلدی ہے، چلیں میں بعد میں آ کے طواف کر لوں گا، چلیں چلتے ہیں۔ فرمایا میرے سینے لگ جا، میں ہی تیرا نبی ہوں، میرا ہی نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کانپنے لگ گیا ہے، میں ان کے بارے میں ان سے کیا کیا کہتا رہا، انہی سے ملنے آیا ہوں، انہی کا کلمہ پڑھا ہے، میں کس طرح بات کر رہا ہوں ان سے۔ اس نے جو جو کچھ کہا تھا میں نے آپ کو بلفظی ہی ایک ایک لفظ کے ساتھ وہ بات نہیں سنائی، وہ کانپنے لگ گیا۔ فرمایا کیوں ڈرتا ہے، کیوں خوف کھاتا ہے؟ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے نے آپ سے جس طرح بات کی ہے، جو کچھ آپ کو کہا ہے، ہم اس کی پکڑ کریں گے، ہم اس کی پکڑ کریں۔ اس نے یہ بات سنی اور زیادہ گھبرایا۔ حضور نے فرمایا نہ گھبرا، میں چھڑا لوں گا، میں چھڑا لوں گا۔ اب اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، کہنے لگا یہ جو فرشتے آئے ہیں آپ کے پاس جنہوں نے اتنی بات کی ہے، میرا بھی ایک پیغام دے دیجئے ان کو۔ اگر اللہ تعالی میری پکڑ کرے گا، میرا حساب لے گا، میں اللہ کا حساب لوں گا۔ اگر اللہ تعالی میرا حساب لے گا تو میں اللہ تعالی کا حساب، دیہاتی آدمی تھا، بول گیا۔ جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے اس سے پوچھیں یہ اللہ کا کیا حساب لے گا، اتنی بات اس نے کر دی ہے، یہ اللہ کا کیا حساب لے گا؟ تو اس نے کہا میں جو بات میں نے آپ کو سنانی تھی وہ اب آئی۔ اس نے کہا میں اللہ سے کہوں گا میری خطائیں گن، میرے گناہ گن، میری خامیاں برائیاں گن، اور اپنی رحمت گن، اور اپنی رحمت بھی گن، اس کو بھی گن شمار کر، جو زیادہ ہے اس پر فیصلہ کر دے۔ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں مجھے سزا دے دے، تیری رحمت زیادہ ہے تو بخش دے۔ تو الفاظ جو بتائے گئے روایت میں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس سے کہہ دو یہ ہمارا حساب نہ کرے، ہم اس کا حساب نہیں کریں گے۔ تو ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں
وہ پھر گنتی میں آ جائیں گے. ساری دنیا کے لوگوں کے گناہ مل کر بھی گنتی میں آ جائیں گے. اللہ کی رحمت گنی جا سکتی. تو مومن کو کہا مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے. قل یا عبادی، اے میرے حبیب آپ کہہ دیں اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن جو انکار کرنے والے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. منکر، انکار کرنے والے، ان کے لیے رحمت نہیں، ماننے والے کے لیے ہے. تو ایمان جیسی کوئی نعمت اونچی کہہ دیجئے نہیں، اس کی قدر کرو. گناہ گار ہونا اور بات ہے، کافر ہونا اور انکار نہیں کرنا. گناہ گار ہیں بخشش ہو سکتی ہے سزا کے ساتھ یا بغیر سزا کے، لیکن ایمان نہیں ہے تو بخشش ہو سکتی نہیں. ایمان کی بڑی اہمیت، اسی لیے ہم سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیتے ہیں کہ عقیدے صحیح رکھو. عقیدے صحیح رکھو. اگر عقیدے صحیح نہیں ہے تو پھر بخشش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جن کو ہماری آیتوں پر اور ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، نہیں مانتے، منکر ہیں، تو یہ ہماری رحمت سے مایوس اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا شدید عذاب.